بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت کی تفسیر اور اس کا معنی مفہوم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے مالک یوم الدین۔ مالک ہے، اور دوسری قرأت میں اس کو پڑھا جاتا ہے ملک مطلب بادشاہ، ملک نہیں۔ ملک جو ہوتا ہے وہ فرشتے کو کہتے ہیں۔ لام کی فتحہ کے ساتھ لام کے اوپر جب زبر پڑھیں گے ملک تو اس سے مطلب فرشتہ، ملک بادشاہ، لام کے نیچے جب زیر پڑھیں گے تو یہ دونوں قرأتیں متواتر ہیں اور ثابت ہیں۔ یوم کا مطلب دن، روز، الدین جزا کا، بدلے کا، یہ اس کا لفظی ترجمہ آپ نے دیکھا، اور بامحاورہ ترجمہ یہ ہے مالک یوم الدین، قیامت یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور اب اس کی اعرابی صورت دیکھ لیں۔ مالک یہ لفظ جلالہ لفظ اللہ کی چوتھی صفت ہے اور مجرور ہے، اور بعض نے اس کو بدل کہا ہے اور یہ مضاف ہے، اور یوم جو ہے یہ مضاف الیہ مجرور ہے، اور اس یوم کی جمع ایام ہے اور اس کی جمع الجمع ایاویم ہے، اور یوم پھر مضاف بھی ہے جس کا مضاف الیہ الدین ہے۔ مالک یوم مل کر مضاف ہے اور الدین یہ مضاف الیہ مجرور ہے۔ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت کے دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا اور سزا دے گا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ الدین دانا یا دینوں کا مصدر ہے جس کا معنی ہے بدلہ دینا، جزا دینا۔ الدین کے اور بھی کئی معنی ہیں، یہاں اس کا معنی جزا یا سزا ہے۔ یوم آخرت اور حساب و کتاب پہ مکمل اور صحیح ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ آخرت پہ ایمان اور اللہ کی رہنمائی کے بغیر کوئی انسان نہ صراط مستقیم پر قائم رہ سکتا ہے اور نہ ہدایت کی راہ پا سکتا ہے۔ جس قدر آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا اسی قدر انسان صراط مستقیم پر مضبوط ہوگا، جمع ہوا ہوگا۔ قرآن کریم میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں عموماً ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا اکٹھا ذکر ہوا ہے، یعنی ایک ساتھ اکثر آتے ہیں۔ یعنی اس دن کا مالک جبکہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ یا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان اور رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ صرف مہربان ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا با اختیار منصف کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا، نہ اس کی سزا میں کوئی حائل ہو سکے گا اور نہ جزا میں کوئی مانع۔ لہذا اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اسی سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اسی کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی مکمل طور پر اسی کے اختیار میں ہے۔ اور رحمان اور رحیم کے بعد جزا کے دن کا مالک ہونے کی صفت بیان فرمائی۔ ایک قرأت میں مالک ہے یعنی روز جزا کا مالک، اور دوسری قرأت میں ملک ہے یعنی مالک یوم الدین، اور دوسری میں ہے مالک یوم الدین، ایسے بھی پڑھا جائے گا مالک یوم الدین۔ مالک کا مطلب یعنی بادشاہ، اس دن کا، روز جزا کا۔ قرآن مجید کے رسم الخط میں میم کے اوپر چھوٹی، جس کو ہم کھڑی زبر کہتے ہیں، چھوٹا سا الف ڈال کے اس کو لکھا گیا ہے۔ اسے مالک اور ملک دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، اور دونوں قرأتیں متواتر طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی۔
الرحمن الرحیم کے ساتھ قیامت کے دن کے مالک اور بادشاہ ہونے کی مناسبت یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بہت رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی رحم نہیں کر سکتا۔ پھر کوئی شخص بہت سی ملکیت کا مالک ہوتا ہے مگر اس کا بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے، یعنی وہ مالک ہوتے ہوئے بھی پورا اختیار نہیں رکھتا، یعنی بادشاہ ہی ملک کا مختار کل ہوتا ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یوم الدین کے معنی یوم جزا کے ہیں، یعنی اعمال کی جزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر اس جزا کا مکمل ظہور چونکہ قیامت کے دن ہوگا، اسی لیے قیامت کے دن کو خاص طور پر یوم الدین یعنی بدلے کا دن کہا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس دن کے مالک یعنی مالک اور ملک یعنی بادشاہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس روز ظاہری طور پر بھی ملکیت اور ملوکیت کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سورہ الانفطار کی 19 نمبر آیت میں فرمایا جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہوگی اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اور سورہ مومن کی یا سورہ غافر کی 16 نمبر آیت میں فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی جو ایک ہے دبدبے والا غالب۔ اس دن مالک بھی اللہ تعالیٰ ہوگا، بادشاہ بھی وہی ہوگا، صرف اسی کا حکم چلے گا۔ صفت رحمت اور بدلے کے دن کی ملکیت میں مناسبت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں جن میں سے اس نے ایک رحمت جن و انس جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کے درمیان نازل فرمائی، یعنی ہمارے انسانوں کے درمیان اور جنوں میں، مردوں میں، عورتوں میں اور جانوروں میں، کیڑوں مکوڑوں میں، سب میں ایک رحمت نازل فرمائی۔ اسی ایک رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، یعنی ان کو چیرتے پھاڑتے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں مؤخر کر رکھی ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کی 2752 نمبر اور صحیح بخاری کی 6000 نمبر حدیث میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہم ارحمنا وارحم جمیع المسلمین الموحدین۔ نماز کی تقسیم والی حدیث قدسی کے مطابق بندہ جب مالک یوم الدین کہتا ہے یا مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی یعنی میری بزرگی بیان کی۔ ایک روایت کے مطابق فرماتا ہے فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی 395 نمبر حدیث ہے۔ گویا قرآن مجید میں تمجید الہی اور تفویض اور توکل پر مشتمل تمام آیات مالک یوم الدین کی تفصیل ہیں۔ تو انسان کو یعنی غور کرنا چاہیے کہ وہ دن جس دن اللہ کے علاوہ کسی اور کی بادشاہت نہیں، کسی اور کی ملکیت نہیں، کوئی اس دن کا بادشاہ نہیں، تو پھر اس کو در در پہ دھکے کھانے کی بجائے ایک اللہ کی تو لوٹ آنا چاہیے جس دن اس اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے رب کو مالک اور ملک یعنی بادشاہ ماننے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔